ایک مرتبہ ضلع بہرائچ یوپی ہند کے نواب کی تعریف میں شعراء نے قصائد لکھے۔ کچھ لوگوں نے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گزارش کی کہ حضور آپ بھی کچھ نان پارے کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں، اور اس کا ایک رول اور مسئلہ تھا کہ وہ جو بھی اس کی تعریف میں کوئی قصیدہ یا نعت لکھتا تو اسے بہت سارے مال سے نواز دیتا۔ تو جب آپ کے محبین نے اعلیٰ حضرت سے کہا تو آپ نے نعت کا پہلا مصرع جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہیں کہ شمع ہے یہ دھواں نہیں۔ تو اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے حسن کی تعریف کی، ہر طرح سے کامل مکمل ہے، اس میں کوئی خامی ہونا دور کی بات ہے کہ خامی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ ہر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں مگر گلشن آمنہ کا ایک یہی مہکتا پھول ہے جو کانٹوں سے پاک۔ ہر شمع میں عیب ہوتا ہے کہ وہ دھواں چھوڑتی ہے مگر آپ بزم رسالت کی ایسی روشن شمع ہیں کہ دھوئیں یعنی ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں۔ اور آپ نے آخری مصرع اس نعت کا لکھا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ مطلب میں اہل دولت و ثروت کی مدح سرائی یعنی تعریف و توصیف کیوں کروں، میں تو اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم کے در کا فقیر ہوں، میرا دین پارے نہ نہیں۔ نان کا معنی روٹی اور پارا ٹکڑا، مطلب یہ کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ جس کے لیے میں مالداروں کی تعریف کرتا پھروں اور اس روٹی کے ٹکڑے کے لیے میں دوسروں کی تعریف کروں، حضور کی تعریف چھوڑ کے۔ اللہ اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت جب دوسری مرتبہ حج کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ طیبہ آپ پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آپ نے درود و سلام کی ڈالیاں اور ہدیہ پیش کیے۔ تو جب پہلی رات آپ نے یہ درود و سلام پڑھتے رہے اور آپ کو حضور کی زیارت نہیں ہوئی، اور آپ نے ایک غزل لکھی اور اس کا پہلا مصرع یہ تھا کہ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ تو یہ کلام آپ نے لکھا اور اس کا آخری مصرع کچھ اس طرح تھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کیوں اور تیری حقیقت کیا، تو جیسے تو ہزاروں سگانے مدینہ گلیوں میں یوں ہی پھرتے رہتے ہیں۔ بس یہ نعتیہ کلام لکھ کر کے اور آپ پڑھتے اور باادب مؤدب ہو کے حضور کے روضہ مبارکہ کے سامنے بیٹھتے، بس قسمت جاگی اور حضور کا دیدار اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اعلیٰ حضرت نے کیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی شخص میرے دل کے دو ٹکڑے کرے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ پائے گا۔ اللہ اکبر۔ مشائخ زمانہ کی نظروں میں آپ واقعی فنافر رسول تھے، اکثر فراق مصطفیٰ میں غمگین رہتے اور حضور کی محبت میں آنکھیں آپ کی پرنم رہتی، اور پیشہ ور گستاخوں کی گستاخانہ عبارت کو دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو کی لڑی لگ جاتی اور پیارے مصطفیٰ کی حمایت میں گستاخوں کا سختی سے رد کرتے تاکہ وہ جھنجلا کر اعلیٰ حضرت کو برا کہنا اور لکھنا شروع کر دیں۔ آپ اکثر اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ نے اس
دور میں مجھے ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ طریقِ استعمال یہ کہ بدگوئیوں کا سختی اور تیزی کلامی سے رد کرتا ہوں کہ اس طرح وہ مجھے برا بھلا کہیں اور وہ میری برائی میں مصروف ہو جائیں، اس وقت تک کے لیے آقائے دو جہاں کی شان میں گستاخی کرنے سے بچے رہیں جب تک وہ مجھے برا کہتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جانو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروں جہاں نہیں۔ محفل میلاد شریف میں ذکر ولادت شریف کے وقت صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے، باقی شروع سے آخر تک ادباً دو زانوں بیٹھے رہتے، یوں ہی وعظ فرماتے 4-5 گھنٹے کامل دو زانوں ہی ممبر شریف پر بیٹھے رہتے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ہم تو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی شان اور آپ کا ادب سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کتنے بڑے عاشق رسول تھے۔ جناب سید ایوب علی شاہ صاحب نے فرماتے ہیں کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت ایک بار پلی بھیت سے بریلی شریف ٹرین پر سفر کر رہے تھے، تو راستے میں نواب گنج اسٹیشن پر جہاں گاڑی صرف 2 منٹ کے لیے ٹھہرتی ہے، مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ نے گاڑی ہی میں نیت باندھ لی، جب گاڑی رکی آپ نے نیت باندھ لی، تکبیر اقامت فرما کر آپ نے نیت باندھ لی۔ غالباً 5 شخصوں نے اقتدا کی، ان میں میں بھی تھا۔ ایوب علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں بھی تھا۔ ابھی شریک جماعت نہیں ہونے پایا تھا کہ میری نظر غیر مسلم گارڈ پر پڑی جو پلیٹ فارم پر کھڑا سبز جھنڈی ہلا رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا کہ لائن کلیئر تھی، گاڑی چھوٹ رہی تھی مگر گاڑی نہ چلی۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ 3 فرض ادا کیے، 3 رکعتیں مغرب کی ادا کیں، اور جب آپ نے داہنی جانب سلام پھیرا اور بائیں جانب سلام پھیرا، فوراً گاڑی چل دی، تو ہم سب لوگوں نے سبحان اللہ کے صدائیں بلند کی۔ تو اس کرامت میں قابل غور بات یہ تھی کہ اگر جماعت پلیٹ فارم پر کھڑی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گارڈ نے ایک بزرگ ہستی دیکھ کے اس نے گاڑی روک دی، لیکن ایسا نہیں، بلکہ حضور اعلیٰ حضرت نے گاڑی کے اندر ہی نماز پڑھی تھی۔ گارڈ کو کیا خبر کہ تھوڑے سے وقت میں کسی ولی کامل نے یہ کام کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے مختلف عنوان پر کم و بیش 1000 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جو فتویٰ تصنیف فرمایا تو تقریباً 10 سال کے فتوے گم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کے فتوے ملے تو اس کتاب کا نام العطاء النبویہ فی الفتاوی الرضویہ لکھا گیا، اور وہ کتاب 30 جلدوں میں ہے اور کئی ہزار صفحاتوں پر مشتمل ہے، اور جو ہے ایسے فتاوے، اتنے لمبے فتاوے لکھے کہ آج کے علماء دیکھ کر دنگ رہ گئے، اور آج تک ان فتووں کی مثال نہیں نظر آتی۔ اللہ اکبر۔ دربار رسالت مآب میں انتظار۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اپنے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور اپنے آپ کو ان بزرگ نے حضور کی بارگاہ میں پایا۔ صحابہ اکرام بھی وہاں موجود تھے، لیکن مجلس میں سکوت اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ تمام صحابہ حضور کسی کے انتظار میں ہیں۔ تو شامی بزرگ کہتے ہیں میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں معلوم کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو کہ آپ کسی کے انتظار میں ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ شامی بزرگ نے عرض کیا حضور احمد رضا کون ہے؟ ارشاد فرمایا ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں، بریلی کے رہنے والے۔ ہندوستان جو اس شہر میں ایک بریلی ہے اس کے رہنے والے ہیں۔ بیدار کے بعد وہ شامی بزرگ مولانا احمد رضا مصطفیٰ
اعلیٰ حضرت کی تلاش میں ہندوستان پہنچے، اور جب بریلی شریف پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ حضور اعلیٰ حضرت کا وصال ہو گیا، یعنی اسی روز 25 صفر مظفر 1340 ہجری کو آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ اللہ اکبر۔